باتیں تو اس وقت جو ہے وہ شاید ترتیب دی جا رہی ہیں، لیکن ایسی ابھی کوئی سرکاری طور پہ حتمی چیز موجود نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ اخباری خبروں میں اور جو میڈیا میں آ رہا ہے کہ جی اس قسم کی ترتیب دی جا رہی ہے، 3 مختلف حصوں میں کچھ جو اقوام ہیں ان کو تقسیم کیا جا رہا ہے، لیکن ہم مسلسل رابطے میں ہیں، میری ٹیم یہاں پہ بھی کوشش یہ ہے کہ اس میں سے جو بھی بہتر صورتحال ہے، کم سے کم جس کی سنگینی ہو، وہ جو ہے اس کا نتیجہ حاصل کیا۔ امریکہ کے لیے سفری پابندیوں سے متعلق میڈیا میں باتیں ہو رہی ہیں، سرکاری طور پر کوئی چیز حتمی نہیں، لسٹ میں نام آنے سے متعلق ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا۔ ہم امریکی حکام سے مسلسل رابطے میں ہیں، ہماری کوشش ہے پاکستانیوں کے لیے مثبت خبر آئے۔ امریکہ میں پاکستانی سفیر رضوان سعید شیخ کی پروگرام آن دی فرنٹ میں گفتگو، کہا پاکستان اور امریکہ کے درمیان دہشت گردی کے خاتمے میں تعاون طویل اور مسلسل ہے۔ پاکستان واحد ملک جس کا ڈونلڈ ٹرمپ نے تعاون پر شکریہ ادا کیا، آئندہ بھی امریکہ کے ساتھ دہشت گردی کے خلاف تعاون جاری رہے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے محکمہ تعلیم ختم کر دیا، ایک ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط تعلیم کے نظام میں بڑی تبدیلیاں لا رہے ہیں، تعلیمی اداروں کے معاملات ریاستیں خود دیکھیں گی۔ امریکہ میں اسکولوں کا نظام انتہائی گر چکا ہے، اسکولوں کے طلباء کو بنیادی ریاضی تک نہیں آتی، محکمہ تعلیم کے پاس بڑی عمارتیں ہیں مگر تعلیم نہیں، محکمہ تعلیم بند کرنے سے ریاستی گورنر خوش ہیں۔ لنڈا میک محکمہ تعلیم کی آخری سیکرٹری ہوں گی۔ اداروں کو اپنی کارکردگی بہتر کرنے کی ضرورت ہے، ہم یوکرین اور روس کے ساتھ اچھا کام کر رہے ہیں، یوکرین کے ساتھ معدنیات پر جلد معاہدہ ہو جائے گا، معدنیات کی امریکی پیداوار بڑھانے کے حکم نامے پر دستخط کیے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا محکمہ تعلیم کی تقریب سے خطاب، ڈیموکریٹس نے محکمہ تعلیم بند کرنے کا اقدام تباہ کن قرار دے دیا، ٹرمپ کے ہولناک فیصلے سے اساتذہ، طلباء اور والدین متاثر ہوں گے، عدالتوں کو ٹرمپ کے ظالمانہ اقدامات روکنے کے لیے قانون پر عمل کرنا چاہیے، ڈیموکریٹک سینیٹر چیک شومر کی ٹرمپ کے اقدام پر شدید تنقید۔ جو خانہ سیکیورٹی فورسز کا آپریشن 10 خارج جہنم واصل، فائرنگ کے تبادلے میں کیپٹن حسنین اختر شہید، آپریشن کے دوران مارے گئے خارج سے ہتھیار اور گولہ بارود برآمد، دہشت گرد بے گناہ شہریوں کی ٹارگٹ کلنگ میں بھی ملوث تھے، علاقے میں دیگر ممکنہ خارج کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن، پاکستان کی مسلح افواج ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم، ISPR صدر مملکت آصف علی زرداری کا 10 خارج جہنم حاصل کرنے پر فورسز کو خراج تحسین، جام شہادت نوش کرنے والے کیپٹن حسنین اختر کو خراج عقیدت، وزیر اعظم شہباز شریف کا دہشت گردوں کے خلاف کامیاب آپریشن پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین، شہید کیپٹن حسنین کی بہادری کی تعریف، اہل خانہ سے اظہار تعزیت، کہتے ہیں دہشت گردی کے خاتمے تک جنگ جاری رکھیں گے، وزیر داخلہ محسن نقوی کا کیپٹن حسنین اختر کی عظیم قربانی کو سلام، کہا شہید کی لازوال قربانی رائیگاں نہیں جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی مدینہ منورہ میں روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری، پاکستانی وزراء کے وقت کے ساتھ ریاض الجنہ میں نوافل ادا کیے، اتحاد امت مسلمہ، پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی، وزیر اعظم اور وفد کے لیے خصوصی طور پر ریاض الجنہ کے دروازے کھولے گئے۔ دورے کے دوران وزیر اعظم شہباز شریف کی سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات، پاکستان اور سعودی عرب کا دفاعی تعاون مضبوط بنانے پر اتفاق، ملاقات میں اقتصادی، تجارت، سرمایہ کاری، توانائی اور دفاعی شعبوں میں تعاون بڑھانے پر بات چیت، ملاقات میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر بھی وزیر اعظم کے ہمراہ تھے، وزیر اعظم کا پاکستان کی مسلسل حمایت کرنے پر سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے اظہار تشکر۔ مولانا فضل الرحمان کا اسرائیلی بربریت کے خلاف آج احتجاج کا اعلان، فلسطین پر اسرائیلی بربریت کے خلاف یوم احتجاج منائیں گے، اسرائیلی حملے میں سینکڑوں جوانوں، بچوں اور خواتین کی شہادتیں افسوسناک ہیں، اسرائیل نے امن و امان کی طرف بڑھتے ماحول کو بد امنی میں تبدیل کر دیا ہے، عالمی برادری بالخصوص مسلم امت اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے آواز بلند کریں، اسرائیلی درندگی کسی صورت قابل برداشت نہیں، رحمتوں سے بھرپور مہینے میں انسانیت سوز مظالم سے دل چلنی ہے۔
تحریک انصاف نے اپنے آقاؤں سے ڈالر پکڑے ہوئے ہیں۔ قومی سلامتی کے معاملے پر میٹنگ بلائی گئی تو پی ٹی آئی نے بائیکاٹ کیا۔ پی ٹی آئی کے لوگ قومی اسمبلی سے ہر طرح کی امارات اور تنخواہیں لیتے ہیں۔ پی ٹی آئی رہنما بانی کو جیل سے باہر نہیں آنے دینا چاہتے۔ انہوں نے اپنی پارٹی میں ڈھکن چور جمع کر لیے ہیں۔ پی ٹی آئی کو 4 سال حکومت ملی، کام کرتے تو کراچی کا نقشہ بدل جاتا۔ جو ریاست مدینہ کی بات کرتے تھے وہ آج گورنر ہاؤس آ کر دیکھیں۔ آج گورنر ہاؤس عام آدمی کے لیے کھلا ہے۔ شہریوں کے مسائل حل ہوتے ہیں۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی میڈیا سے گفتگو۔ پاکستان اور امریکہ کے مختلف شعبوں میں مضبوط تعلقات ہیں۔ امریکہ کے لیے سفری پابندیوں کی باتیں قیاس آرائیاں ہیں۔ ابھی تک سفری پابندیوں سے متعلق باضابطہ آگاہ نہیں کیا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان کی پریس بریفنگ۔ کہا پاکستان میں دہشت گردی پر تحفظات افغانستان کے ساتھ مسلسل شیئر کرتے ہیں۔ ترخم بارڈر 15 اپریل تک کے لیے کھول دیا گیا۔ افغان شہری ویزا لے کر آئیں تو ویلکم کرتے ہیں۔ بھارتی وزیر اعظم کے پوڈ کاسٹ میں ریمارکس میں مس لیڈنگ اور یک طرفہ تھے۔ بھارت کا پاکستان مخالف بیانیہ خطے کے امن کے لیے سود مند نہیں۔ پاکستان کی غزہ جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی پر اسرائیل کی مذمت۔ عالمی برادری سے فلسطینیوں کی نسل کشی بند کرنے کا مطالبہ۔ طالبان اور امریکی وفد کے درمیان کابل میں اہم ملاقات۔ افغان وزیر خارجہ امیر خان مکی نے امریکی وفد کا خیر مقدم کیا۔ امریکی خصوصی ایلچی ایڈم بہلر اور زلمے خلیل زاد ملاقات میں شامل۔ ملاقات میں قیدیوں کی رہائی اور دو طرفہ تعلقات پر گفتگو۔ طالبان نے امریکی شہری جارج گلیزمن کو رہا کر دیا۔ جارج گلیزمن کی رہائی کے لیے قطر نے اہم کردار ادا کیا۔ امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ جارج گلیزمن کی رہائی مثبت قدم ہے۔ چند امریکی اب بھی افغانستان میں قید ہیں۔ افغان وزیر خارجہ نے کہا افغانستان متوازن خارجہ پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ امریکہ سمیت تمام ممالک کے ساتھ تعمیری تعلقات کے خواہاں ہے۔ امریکہ مذاکرات کے ذریعے مسائل حل کرے تاکہ اعتماد بحال ہو سکے۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں رات گئے حادثات۔ 3 ٹریفک حادثات میں 3 افراد زندگی کی بازی ہار گئے۔ لیاقت آباد نمبر 10 کے قریب ٹریلر کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار جاں بحق۔ جوہر موڑ کے قریب ڈمپر نے ٹکر مار کر ایک شخص کی جان لے لی۔ کماڑی میں گاڑی کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار جاں بحق۔ پولیس نے 2 گاڑیوں کے ڈرائیورز کو گرفتار کر لیا۔ جوہر موڑ پر مشتعل افراد نے ڈمپر کو آگ لگا دی۔ شہر قائد میں رواں سال ٹریفک حادثات میں جاں بحق افراد کی تعداد 207 تک پہنچ گئی۔ ٹریفک حادثات میں جاں بحق افراد میں 157 مرد، 22 خواتین اور 28 بچے شامل۔ ٹرین میں جو ہے وہ بیٹھے بے گناہ بے قصور لوگوں کو قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ معاملہ یہ کہ اس کے اوپر پوری قوم جو ہے وہ ریاست کے ساتھ کھڑی ہے۔ ٹرین کے حادثے کے بعد جو انڈین میڈیا جو ہے وہ جو پراپیگنڈا کر رہا تھا، وہی پراپیگنڈا جو ہے وہ پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا ونگ جو ہے وہ کر رہا تھا۔ اگر یہ رویہ یہ اپنائیں گے تو یہ وہ پاپولیرٹی جس کے اوپر ان کو ناز ہے یہ جاتی رہے گی۔ گنڈا پور صاحب نے مکمل یکجہتی کا اظہار کیا۔ علی امین گنڈا پور نے اجلاس میں مکمل تائید اور یکجہتی کا اظہار کیا۔ سیاسی ضروریات کے تحت باہر آ کر اور بات کی۔ ٹرین حادثے پر جو پروپیگنڈا بھارت نے کیا وہی پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس نے کیا۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناءاللہ کی پروگرام آن دی فرنٹ میں گفتگو۔ کہا اگر بانی ریاست کے خلاف رویہ اپنائیں گے تو مقبولیت ختم ہو جائے گی۔ پی ٹی آئی والے گرباں میں جھانکیں، ان کو کس نے اقتدار پر بٹھایا تھا؟ بانی پی ٹی آئی نے اپنے دور میں اپوزیشن کو جیلوں میں ڈالا۔ ہم نے بڑی محنت کر کے مذاکرات کو آگے بڑھایا تھا، بانی نے مذاکرات کو چلنے ہی نہیں دیا۔ 8 سیاسی جماعتوں کی حکومت کے خلاف گرینڈ الائنس بنانے کی تیاریاں۔ جی ڈی اے سندھ یونائیٹڈ پارٹی، بلوچستان نیشنل پارٹی نے رضامندی ظاہر کی۔ این ڈبلیو ایم، سنی اتحاد کونسل اور دیگر جماعتوں کا بھی شامل ہونے کا امکان۔ جمعیت علماء اسلام نے تاحال گرینڈ الائنس کا حصہ بننے یا نہ بننے کا فیصلہ نہیں کیا۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا کہنا ہے امید ہے جلد مولانا فضل الرحمان بھی گرینڈ الائنس کا حصہ بن جائیں گے۔ خیبر پختونخوا حکومت نے کسی آپریشن کی اجازت نہیں دی۔ ہم نے مشترکہ فیصلہ کیا، نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں حصہ نہیں لیں گے۔ اس وقت حل صرف بات چیت کے ذریعے ہی نکل سکتا ہے۔